رانا مبشر آپ کی خدمت میں حاضر جی. ایک شخص ایسے بھی ہیں جی پنجاب گورنمنٹ میں، اور جو کچھ بھی غلط ہو جائے صوبے کے اندر بھی تو اس پہ سچ بولنا ہو، جھوٹ بولنا ہو، تو ان بیچاروں کو آگے کر دیا جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ سب چیزیں ٹھیک کر دیں گے، شاید ان کے پاس کوئی ایسی کوئی چھڑی ہے جس سے سب چیزیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ چہرہ جب ان کا نظر آتا ہے اسکرین پہ تو لوگ کچھ ڈر بھی جاتے ہیں، اور ویسے بھی اکثر اوقات وہ ایسی شکل بناتے ہیں چہرے ٹی وی پہ آ کے کہ لوگ تھوڑے سے سہم جاتے ہیں. اور اکثر اینکرز اور ایسے صحافی بھی موجود ہیں جو تھوڑے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. ایک نارمل انسان ہے، بالکل نارمل، اچھے نفیس شخص ہیں، ہنستے بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہنستے نہیں ہیں، یہ ہنستے ضرور ہیں، بالکل ہنستے. از اے ویری نارمل پرسن. لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جو ان آنسرڈ چلے جاتے ہیں. وجوہات میں نے آپ کو بتا دی تھی کیا وجوہات ہیں، لیکن آج کچھ چیزیں ان سے پوچھیں گے، شاید آج مسکرا دیں. جی رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، لاء منسٹر ہے پنجاب کے. ان سے پوچھتے ہیں کہ مسائل کیا ان کے اپنے ساتھ اور صوبے کے ساتھ. جی السلام علیکم. جی آج تو ہنس رہے ہیں جی آپ؟ بالکل نہیں، میں تو ہمیشہ ہی ہنستا رہتا ہوں، اور خاص طور پہ جو ہمارا اپوزیشن کا دور گزرا ہے 2002 سے لے کے 2007 تک، تو آپ کے علم میں ہے کہ اس دوران ہمیں ٹارچر جیسے سلوک سے بھی گزرنا پڑا اور باقی بھی مشکلات تھیں. لیکن اس میں آپ اسمبلی کی پروسیڈنگز نکال کے دیکھ لیں تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں کوئی یعنی سیریس قسم کا آدمی ہوں، بلکہ اس دوران یعنی اس مشکل میں بھی، مصیبت میں بھی، اس دکھی دور میں بھی ہم نے ہنس کھیل کے وہ سارا وقت گزارا ہے اور لوگوں کو بھی ہنسایا ہے. تو ابھی کیا ہو گیا؟ اب دراصل بات یہ ہے کہ اب تو آپ نے ڈرانا شروع کر دیا. نہیں بالکل نہیں. اب بات یہ ہے کہ اب یعنی ایک ٹیررسٹ اٹیک ہو، وہاں پہ کبھی 50، کبھی 90، کبھی 80 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جائیں، 150 آدمی جو ہے وہ زخمی پڑا ہو ہاسپٹل میں، تو اس وقت پھر ہنسنا بھی تھوڑا مشکل ہے اور ہنسانا بھی بڑا مشکل ہے. بالکل صحیح. تو ان چیزوں کو کیونکہ پھر آنسر کرنا پڑتا ہے میڈیا پہ، اور میڈیا کا آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت یعنی جو صورتحال ہے، کہ میں آپ کو ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہنسنے اور ہنسانے والی دونوں باتیں جو ہے وہ یعنی سمجھ میں آ جائیں گی. یہ ایک اٹیک ہوا تھا، ایک ہی دن میں 3 اٹیک ہوئے تھے ایف آئی اے کی بلڈنگ پہ، بالکل مناوا سینٹر پہ، اور جو بیدیاں ہے ایلیٹ فورس ٹریننگ سینٹر. تو جب پہلا جو اٹیک ہوا ایف آئی اے بلڈنگ پہ، تو میڈیا جو ہے وہ اس طرح سے وہاں پہ پہنچا کہ یعنی اب یہ بات وہی ہے جیسے پر آپ نے کہا کہ تھوڑا بہت لائٹ موڈ میں بات ہونی چاہیے، کہ جیسے یا ٹیررسٹ میڈیا کو لے کے آئے تھے وہاں پہ، تو یا پھر میڈیا کو پہلے سے پتا تھا کہ یہاں پہ یہ اٹیک ہونا. کام ہے نا جی یعنی ادھر وہ دھماکہ ہوا ہے، ادھر جناب میڈیا نے لائیو دکھانا شروع کر دی ایف آئی اے کی بلڈنگ کو، اور اس کے اوپر دیکھیں کمنٹری کیا ہو رہی ہے کہ جی ٹیررسٹ جو ہے انہوں نے اٹیک کر دیا ایف آئی اے کی بلڈنگ کے اوپر، اور وہ اب آگے بڑھ رہے ہیں، اور ٹیررسٹ جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں ایف آئی اے کی بلڈنگ کے اوپر پہنچنے میں، اور اب وہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور اب انہوں نے اندر داخل ہو کے ایف آئی اے کے 35 ملازمین کو یرغمال بنا لیا ہے. اور اس کے بعد جناب کو تقریباً 1.5 گھنٹے تک جو ہے وہ لائیو کمنٹری، یرغمال بنانا اور یہ سارا کچھ ہونا، دہشت گردوں کی کامیابی، پولیس کی، حکومت کی، سب کی ناکامی، یہ چلتی رہی. اور بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہاں پہ صرف 2 ٹیررسٹ آئے تھے. ایک جو ہے وہ گیٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا، ایک نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، تو جو آگے بیٹھا تھا نا گارڈ، تو اس نے اس کو ہٹ کیا اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا. اور
جو گیٹ کے اوپر ایک یعنی بلاسٹ ہوا تو اس میں کچھ لوگوں کا جو ہے وہ زخمی ہوئے، کچھ سیریس تھے جو بعد میں ان کی شہادت ہو گئی۔ نہ کوئی بلڈنگ کے اندر داخل ہوا، نہ کسی نے کسی کو یرغمال بنایا، لیکن اس کے بعد میڈیا نے ایک منٹ کے لیے بھی یا ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں یہ مس انفارمیشن ہوگی، ڈس انفارمیشن۔ ٹھیک ہے، وہ اس میں ہوتا ہی ہے۔ اب جب اس قسم کی بات جب پھر ادھر یعنی ایک یعنی میڈیا کے ساتھ جب اس قسم کی بات میں پھر تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا ٹکراؤ کہہ لیں آپ، تو اس ٹکراؤ میں پھر اگر آپ پورا اپنا جواب سچا سچا اور اسٹریٹ فارورڈ دے دیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ آفینسو ہو گئے ہیں یا آپ نے کوئی تھوڑا سخت جواب دے دیا، تو ایسی بات ہے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ یعنی میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ہمیشہ اویلیبل بھی رہیں اور ماحول کو بھی میرا خیال ہے کہ میڈیا کے دوست بھی اگر دیکھتے ہوں گے تو کہتے تو ہوں گے کہ بھئی یہ ہوا ہے، غلط ہوا ہے، لیکن اس کا اعتراف کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، ایک چیز آپ نے کبھی نوٹ کی کہ اب آپ سیریس پھر ہو گئے؟ نہیں بالکل سیریس نہیں ہونا۔ یہ میڈیا کی جب بات ہوتی ہے نا تو پھر تھوڑا سا میڈیا سے آپ کی شکایات جو ہے وہ تو سامنے نظر آ رہی ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی شکایت نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی میرے پیش نظر بھی یہی ہے، جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں بہتری آنی چاہیے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سیاست کا اور میڈیا کا آپس میں جو ہے وہ دونوں طرف بہتری آنی آپ کی ٹھیک ہے، آپ گلا شکوہ جو آپ کا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، بٹ آپ کے دور حکومت میں جو آپ لوگ کر رہے ہیں صحافیوں کے ساتھ، وہ بھی جدھر ملتا ہے چوک میں آپ اس کو پھڑکا دیتے ہیں۔ کوئی ایک آپ کی پولیس آپ پکڑ کے پھڑکا دیتی ہے ان کو، جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ ہم تو نوکری میڈیا اور عدلیہ کے ہیں، خدا کی قسم۔ اچھا، وہ کیسے؟ یعنی میڈیا میں شہباز شریف صاحب ناراض ہو جائیں گے؟ میں کہتا ہوں بالکل ہم جناب نوکر ہے میڈیا کے اور عدلیہ کے، جو چکر چل جائے رات 2 بجے آپ چکر چلا دیں، ہماری اس وقت نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ جناب یہ چکر چل گیا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، تو اس وقت ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں، اور اس کے بعد اگلے دن سو موٹو نوٹس ہو جاتا ہے۔ ہم تو یا اسپیکرس کی جو ہے وہ جواب دہی کرتے ہیں یا سو موٹو نوٹس بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور تو کام ہمیں کرنے کے لیے بڑا کم وقت ملتا ہے۔ اچھا، یہ بڑا اچھا بتا دیا آپ نے، تاکہ آپ لوگوں کو ذرا ہلانا ہو تو ہم ٹکر چلا دیں۔ بالکل، یہ آپ دیکھیں یعنی کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جن کا میں سمجھتا ہوں کہ ذکر کرنا تو اس لیے مناسب نہیں ہوگا کہ آخر وہ بھی ظلم تھا، زیادتی تھی، اور اگر اس وقت نہیں نوٹس لیا میڈیا نے بھی اور اس کے بعد پھر عدلیہ نے بھی اور اس کے بعد گورنمنٹ نے بھی، تو سارے قصوروار ہیں، ہم بھی قصوروار ہیں، اور قصوروار آپ سمجھے نہ سمجھے لیکن بہرحال اس میں سارے شامل ہیں۔ اور ایک واقعہ کا نوٹس لیا گیا، یہ جو سیالکوٹ والا واقعہ ہوا ہے، وہاں پہ ڈیڈ باڈیز کی بے حرمتی کرنے کا اور ان کو گمانے کا۔ میں اب پن پوائنٹ کیے بغیر یہ بات کہوں گا کہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوئے، ٹھیک درست کہہ رہے ہیں، لیکن میڈیا نے ان کو ادروائز جو ہے وہ یعنی جو ہے نا وہ پینٹ کیا کہ شاید یہ کوئی کام ٹھیک ہو رہا ہے، تو سب نے کہا ٹھیک ہو رہا ہے، گورنمنٹ نے بھی کہا جی بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، عدلیہ نے بھی کوئی سو موٹو نوٹس ان کا بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب جب میڈیا نے اس کو کہا کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہوا، تو اس کے بعد پھر دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بھی پھر آگے سو موٹو نوٹس بھی آ گیا، اور یقیناً سیالکوٹ کا واقعہ جو ہے وہ بربریت تھی، ظلم تھا، زیادتی تھی، اور ایسا بالکل کسی بھی معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید اگر اس سے تھوڑا کم نیچر کے جو معاملہ تھے اگر ان کا نوٹس لے لیا جاتا تو شاید پھر ایک اتنا بڑا واقعہ نہ ہوتا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں ان دنوں بیرون ملک تھا، تو آپ یقین کریں کہ یہاں پہ تو ٹھیک ہے میڈیا نے گورنمنٹ کی کمزوری کو ایکسپوز کر دیا، عدلیہ نے سو موٹو نوٹس لے کے جو ہے وہ اس واقعے کو پوری طرح سے جو ہے ان پکچر لے آئے، لیکن دنیا اس طرح سے نہیں دیکھتی۔ دنیا اس طرح سے دیکھتی ہے کہ یہ ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ اس قسم کا ظلم ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ جو ہے وہ مجمع لگا کے تو وہ لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور یعنی وہاں پہ کسی نے یہ نہیں کہا
کہ جی میڈیا نے بڑا اچھا کام کیا، جو انہوں نے نوٹس لے لیا، عدلیہ نے بھی اچھا کام کیا، حکومت نے برا کیا، لوگوں نے برا کیا. نہیں، وہاں پہ تمام پوری قوم جو تھی وہ ایک ہی لائن میں تھی کہ یہ ملک، یہ قوم، یہ سوسائٹی جو ہے یہ تو بربریت ہے اور یہ تو ظلم ہے. تو وہاں پہ جا کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بطور قوم اور بطور ایک ملک کے جو ہے وہ ہمارا جو تصور بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان واقعات کو جو ہے اگر بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انٹرنیشنل امپیکٹ پڑا تھا اس واقعے کا اور میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا. بٹ اس کو اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو گورنمنٹ ہے پنجاب کی، وہ اس کو کیوں نہیں کم کر پائی اور کیوں نہیں ایسے واقعات کو روک پائی ابھی تک. اتنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے اور سارے الزامات آپ پہ لگتے ہیں کہ جی پنجاب میں جتنے یہاں پہ صدرن پنجاب میں یہاں پہ جتنی گرومنگ ہو رہی ہے، مشرومنگ ہو رہی ہے ٹیررسٹ کی، وہ آپ کی زیر سایہ ہو رہی ہے. آپ کیونکہ لا منسٹر سارا ذمہ تو آپ پہ پڑے گا نا. دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو اس میں یعنی بات تھوڑا سا اس کو یعنی جو ہے وہ ڈیٹیل میں جا کے اس کو دیکھنے کی بات ہے. ہم یہ بات کہتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ پنجاب میں کوئی ملیٹنٹ سینٹر نہیں ہے. اچھا، کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے. ٹھیک. پنجاب میں کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ملیٹنٹس کی ٹریننگ ہو رہی ہے. پنجاب میں کوئی ایریا ایسا نہیں ہے جہاں پہ دہشت گردوں کی یا طالبان کی رٹ ہے. رٹ سے مراد یہ کہ ایک ایریا ہو اور وہاں پہ طالبان کا کنٹرول ہو، ان کی حاکمیت ہو. پنجاب میں کوئی ایسا گلی، محلہ، شہر کوئی ایسا نہیں ہے. اگر اس دعوے کی کسی کے پاس کوئی نفی ہے تو میں یہ بات پورے یعنی احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس کسی کے پاس بھی انفارمیشن ہے کہ جی فلاں جگہ پہ ٹریننگ سینٹر ہے، فلاں جگہ پہ ملیٹنسی کی ٹریننگ ہو رہی ہے، فلاں مدرسے میں ہو رہی ہے، فلاں علاقہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ ملیٹنٹس نے رٹ کیمپ کی ہوئی ہے، یا فلاں علاقہ جو ہے وہ نو گو ایریا ہے، مجھے بتائے بغیر وہ صاحب آئیں، میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے ہم اس ایریے کو، اس ملیٹنٹ سینٹر کو، اس مدرسے کو جا کے وزٹ کرنے کو تیار ہیں. اور اگر یہ بات وہاں پہ ثابت ہوگی یہاں پہ یہ ٹریننگ ہو رہی تھی، یہاں پہ یہ نو گو ایریا بنا ہو، تو ہم اس کو سارٹ آؤٹ بھی کریں گے اور اس کے بعد اس بات کی اوپن معذرت بھی کریں گے کہ یہ ایک ایریا ایسا تھا جس کا ہمیں علم نہیں تھا اور ہم نے اس کو اب سارٹ آؤٹ کیا. اور اس بات کی سزا جو ہے وہ تمام ان ایجنسیز کے سربراہوں سے لے کے علاقے کے ذمہ دار تک کو لیں گے کہ بھئی اگر یہ یہاں پہ ہو رہا تھا تم نے ہمیں گورنمنٹ کو جو ہے وہ انفارمیشن گورنمنٹ کو کیوں نہیں دی. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لاہور میں ایک واقعہ ہوتا ہے دہشت گردی کا، بھئی دہشت گرد یہاں پہ لاہور میں آئیں گے تو واقعہ کریں گے نا. یہ ہم بالکل نہیں کہتے کہ جی پنجاب میں کوئی دہشت گرد موجود نہیں ہے. پنجاب میں بالکل دہشت گرد موجود ہوتے ہیں تبھی واقعات ہوتے ہیں. لیکن اس میں جو ہم نے ان واقعات کے اوپر وہ لبرٹی انسیڈنٹ لے لیں، وہ بیدیاں ایلیٹ اسکول کا واقعہ لے لیں، ایف آئی بلڈنگ کا لے لیں، داتا صاحب کا لے لیں، کربلا گامی شاہ کا لے لیں، ہم نے جو ان کی انویسٹیگیشن کی ہے اس میں یہ بات پائی گئی ہے کہ وہاں پہ جو سوئسائڈل بمبار تھے وہ نارتھ وزیرستان سے آئے تھے. ٹھیک. جو مرزیوں کی عبادت گاہوں کے اوپر حملہ ہوا وہاں پہ 2 آدمی محمد اور معاذ وہ پکڑے گئے جنہوں نے سوئسائڈل جیکٹس پہنی ہوئی تھی اور وہ نہیں اپنا بلوا پو سکی اور وہ پکڑے گئے. ان سے جتنی انویسٹیگیشن ہوئی ہے سب نے بتایا کہ جی ہم وہاں پہ 3-4 سال سے تھے، وہاں پہ اتنے ملیٹنٹ سینٹر ہیں، وہاں پہ فلاں فلاں لوگ کمانڈر ہیں، وہاں پہ اس طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے. اس طرح سے ایک انصار نامی آدمی تھا، وہ وہاں پہ ہمارے ساتھ تھا، وہ لاہور کے جاننے والا تھا، وہ یہاں پہ آیا. اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے آئے. وہ ہمیں جو اپنا مینار پاکستان کا چوک ہے وہ ہمارا پوائنٹ تھا، وہاں پہ ہم آ کے اترتے تھے. وہ پہلے سے موجود ہوتا تھا، وہ ہمیں لے کے چلا جاتا تھا وہاں پہ رائبن جو تبلیغی سینٹر ہے. اب تبلیغی سینٹر جو ہے وہاں پہ کم از کم 8 سے لے کے 15,000 تک آدمی روز آتا ہے اور وہاں پہ کھانے کے لیے بھی لنگر چل رہا ہے، سونے کے لیے جگہ بھی ہے، عبادت کے لیے جگہ بھی ہے. وہاں پہ وہ تقریباً کوئی 7-8 دن ٹھہرے ہیں اور اس کے بعد اسی انصار نامی بندے نے جو ہے ان کو دوسرا لاجسٹک جو ہے وہ فراہم کیا. 2 کو ایک جگہ پہ چھوڑ دیا، 3 کو ایک جگہ پہ چھوڑ دیا، وہاں پہ جو ہے یہ سوئسائڈل اٹیک ہو گیا. اب میرا ذاتی یہ
یعنی موقف ہے کہ وہ جو انصار نامی آدمی ہے جس نے اس پورے معاملے کو فیسیلیٹیٹ کیا، وہ لازمی طور پہ یا لاہور کا ہوگا یا لاہور کو جاننے والا ہوگا یا کبھی لاہور رہا ہوگا، اسے یہاں کے معاملات کا پتہ ہوگا، اس کا یہاں پہ اور بھی کچھ لوگوں سے رابطہ ہوگا جن کی وجہ سے اس نے ساری صورتحال کو جو ہے وہ مینیج کیا۔ لیکن جب یہ واقعات ہوئے، ہم ابھی ڈیڈ باڈیز اکٹھی کر رہے ہوں گے، زخمیوں کو ہسپتال پہنچا رہے ہوں گے، اور وہ شاید چلا بھی گیا ہو، وہ پشاور کے آدھے راستے میں پہنچا ہوا ہوگا۔ تو یہ فلا کس کے اینڈ پہ ہوا؟ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے اینڈ پہ ہوا نا فلا؟ نہیں، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یعنی اس طرح سے واقعات ہوتے ہیں، لوگ اکثر اوقات وہاں سے بھی آتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں سے فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ 1 کروڑ کی آبادی ہے، 1 کروڑ کی آبادی سے آپ کا 4-5 آدمیوں کو پیسے دے کے، لالچ دے کے، یا ان کی برین واشنگ کر کے اس بات کے لیے تیار کر دینا کہ جناب یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، تو آپ آئیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ اب 1 کروڑ آدمی میں سے 5-7 آدمیوں کو اس طرف مائل کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ اب آ جائیں آپ کی جی لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ لاہور میں جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ تو زیادہ ہے، لیکن میں یعنی ایک تھوڑا سا کیئرفل سا فگر دیتا ہوں کہ یہ کیلکولیشن ہے کہ کم از کم کوئی 7-8 لاکھ آدمی روز لاہور آتا ہے اور جاتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ از اٹ پاسبل کہ لا انفورسنگ ایجنسیز ان میں آپ جتنے مرضی بندے ان کی تعداد دگنی کر دیں، آپ ہر آدمی کی باڈی سرچ کر سکتے ہیں، آپ اندر داخل ہونے والے ہر وہیکل کو جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ جو یوزل لائف ہے، روٹین کی جو لائف ہے، اس کو آپ سسپینڈ کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی ایسا کام کریں کہ بالکل جو ہے وہ ایک ایک آدمی کو جو ہے وہ لائن میں لگا کے گزاریں اور لائن میں لگا کے جو ہے اس کو باہر نکال دیں۔ اس کا فائدہ جو ہے وہ لوگ اٹھاتے ہیں، اور جب تک وہاں پہ ملیٹری سینٹر قائم رہیں گے، وہاں پہ ٹریننگ ہوتی رہے گی، وہاں پہ بندے ٹرینڈ ہو کے آتے رہیں گے، اس وقت تک ان کو باوجود تمام تر سیکورٹی میئرز کے اور جتنی مرضی فصیلیں آپ کھڑی کر لیں، ان کو کہیں نہ کہیں سپیس جو ہے وہ ضرور ملے گی۔ انسانی وسائل سے اور انسانی جو دسترس ہے اس میں جہاں تک بھی ممکن ہے وہ سیکورٹی فراہم کی گئی ہے ہر اس جگہ کو جہاں پہ ٹیررسٹ اٹیک کا خطرہ ہے، اور ہر اس فرد کو جس کے اوپر ٹیررسٹ اٹیک کی اپریہنشن ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی لیڈ فورس جی ادھر لگا دی ادھر لگا دی لوگوں کو دے دی، نہیں، یہ کسی کو پروٹوکول کے طور پہ نہیں دی گئی۔ جس بندے کو خطرہ ہے کہ اس کے اوپر ٹیررسٹ اٹیک ہو سکتا ہے اس کو ہی دی گئی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ نے کلیریفائی کر دیا ایک چیز کہ جو لیڈ فورس کے بارے میں الزامات لگتے ہیں، جیسے آپ میرے خیال میں آپ ذرا تھوڑا سا رک کے نوکری بتا رہے تھے تھوڑی سی، آپ بھی نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں الزامات لگتے ہیں کہ ان پہ زیادہ لیڈ فورس ان کو دی گئی ہے، اس کو آپ کلیریفائی کر رہے ہیں۔